اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى محمد عشرہ محرم الحرام 1442 جاری ہے اور آپ کے ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں نے اس کا انعقاد کیا۔ خداوند متعال تمام مؤمنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ دعا کے عنوان سے ہم اس عشرہ مجالس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے۔ خداوند متعال نے خود دعوت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے مانگو میں عطا کروں گا۔ جو دعا کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب پہلے ہی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کیوں مانگیں؟ جب تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے محو کر دے، جو چاہے لکھ دے، اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی مجبور نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ اب یہاں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو کچھ لوگ چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کم مولا، ہم نے یہودیوں سے پوچھا ہے کہ واقعاً کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ اسی آیت میں آگے جا کے کہتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا، بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب اہل بیت سے پوچھا گیا یہ اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ مولا نے کہا اس کا جسم نہیں ہے تو اس کے دو ہاتھ کا اس کا علم و قدرت، اس کے دو ہاتھ ہیں علم و قدرت۔ تو کہا اللہ کہہ رہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور توحید صدوق کے اندر ہے، جب پوچھا چھٹے امام سے کہا مولا اللہ نے قرآن میں کہا عین اللہ، اللہ کی آنکھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، لسان اللہ اللہ کی زبان، اذن اللہ اللہ کا کان، تو کیا اللہ جسم ہے؟ کا نہیں۔
بھئی یہ ہمارا دوسروں والا عقیدہ نہیں ہے کہ روز قیامت جہنم کہے گی حل من مزید، کہ اور ہے مزید، تو اللہ اپنا الٹا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا تو کہے گا اب تیرا پیٹ بھر گیا. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اللہ کا جسم نہیں ہے. تو اب توحید صدوق میں، کتاب توحید جس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا، اس لیے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، 9 سال لگا کے ترجمہ کیا ہے. تو اب توحید صدوق میں پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اعضاء بتائے ہیں، اللہ کی آنکھ، اللہ کی زبان، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. تو دوسروں سے پوچھے بھئی اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے کیا مطلب؟ کہ روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. آپ لوگ تو ایسے ہنسے جیسے خدا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں، وہ میرا نہیں ہے، یعنی بہت سے مسلمانوں کے ایسے نظریات ہیں. تو اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے؟ تو کہا قدرت الہی، اللہ کی قدرت ہر طاقت سے بالا تر ہے. تو کہا مولا یہ اعضاء کیوں اللہ نے گنوائے؟ کہا اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی خلق کی ہیں جن مخلوقات کو اللہ کہتے ہیں یہ ہے میری آنکھ، یہ ہے میرا ہاتھ، یہ ہے میرا کان، یہ ہے میری زبان. اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات خلق کی ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے یہ ہے میری زبان. جب وہ بولتے ہیں تو وہ نہیں بولتے، خدا ان کی زبان سے بولتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اذن اللہ الوائیہ، اللہ کا سننے والا کان. اب سمجھ میں آیا، ہم 14 سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے جب مانگتے ہیں تو 14 کا واسطہ دیتے ہیں. عزیزان گرامی یہ نظام ہے. تو اب امام نے فرمایا کہ اللہ کا سننے والا کان ہم ہیں، اللہ کی زبان ہم ہیں، اللہ کا ہاتھ ہم ہیں. یہ 14 وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے کہا یہ عین اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ جسے دیکھیں اور پسند کر لیں وہی رضی اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عزیزان گرامی یہ اعضاء جو اللہ نے گنوائے، اللہ کا سننے والا کان، دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان. جب علی بولے تو اللہ کے لہجے میں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی پریشان ہو تو ایک اور حدیث پیش کر دوں. مجھے معلوم ہے ٹی وی سے پوری دنیا میں جائے گا، جو پریشان ہے اور پریشان ہو. عزیزان گرامی حبیب خدا سے سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کل رات معراج پہ تھے، اللہ نے آپ سے بات کی. تو اللہ نے آپ سے کیسے بات کی؟ کہ اللہ نے مجھ سے جب بات کی تو میں نے بھی پوچھا یا اللہ انت کلمنی ام علی، پروردگارہ تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا کلمتک. دل بولا علی بولا علی بولا یہ فیض کاشانی نے جو ہمارے بزرگ ترین علماء میں سے انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا، معراج کو بیان کیا. تو کہا پیغمبر نے جب پوچھا پروردگارہ تو نے مجھ سے بات کی ہے یا علی نے؟ کہ انا کلمتک، میں نے بات کی ہے. تو کہا پروردگارہ علی کے لہجے میں کیوں؟ پروردگارہ جب خالق تو مجھ سے ہم کلام ہے تو علی کے لہجے میں کیوں؟ کہ میرے حبیب جب جبرائیل بھی رک گئے، جب سب رک گئے اور آپ تھے تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. میں نے آپ کے دل میں اضطراب دیکھا کہ میرے حبیب اکیلے میرے ساتھ اس وقت ہم کلام ہے، تو میں چاہتا تھا اضطراب دور کر دوں. میں نے دل میں جھانک کے دیکھا تو آپ سے سب سے قریب علی کو پایا.
آپ سے سب سے قریب علی کو پایا، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ بھائی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہاں حبیب خدا صحابہ کو بتا رہے ہیں، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہاں پہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ کی زبان وہ جو اللہ کے لہجے میں بات کرے، جو دیکھ کے پسند کرے اسے رضی اللہ بنا دے، جس پہ غضبناک ہو اسے لعنت اللہ علیہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ بات پہنچ رہی؟ بھئی یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقام و عظمت کچھ اور ہے۔ تو اب اگر دعا کے موضوع کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر ذہن میں ہو سوال، جو میں نے سوال پیش کیا تھا کہ کیوں دعا مانگے جب پہلے تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس کے جواب میں سب پیش کر رہا ہوں۔ تو ان کے فرمان کو ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں کہ کسی بڑے عالم کا حوالہ دے دوں جو ہمارے دور کے ہیں، جنہیں سب مانتے ہیں، جنہیں تمام شیعہ مانتے ہیں، ان کا حوالہ دوں گا۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، سب مانتے ہیں نا انہیں۔ تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا، کہا آقا اب دوسرے نے کیمرہ آن کر رکھا ہے کہ یہ سوال کرے گا، میں کیمرے میں ریکارڈ کر لوں گا۔ تو اب یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، فارسی کے اندر ہے۔ تو ایک طالب علم نے ایرانی نے سوال کیا، کہا آقا آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو، تو ہم نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ اب جب ہم اچھا طالب علم بیچارہ جو بیچارہ ایک طالب علم سوال کر سکتا تو اس نے سوال کیا کہ اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو امام زمانہ ہماری بات سنتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جو بھی تم نے سوال کیا نا، اس سے پہلے میں سنوں، امام نے سنا ہے، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ کا سننے والا کون؟ اوذن اللہ الوالیہ، اللہ کا سننے والا کون؟ امام وقت حجت خدا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے کہ ارے میں مانگ رہا ہوں تو وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں۔ میں یہاں پہ روک کے ایک اور پیش کر دوں، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کے حکمت و فلسفے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، لیکن میرے بزرگ کی بھی مجھے انشاءاللہ، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا لوں گا۔ لیکن یہ سن لیجئے، کسی نے ظاہراً امام علی نقی علیہ السلام کے لیے لکھا، کسی سے کہا آپ بھی جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں مولا سے ملنے سامرا جا رہا ہوں۔ کہا ملو تو کہنا میں بڑا پریشان ہوں، مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوں گا۔ کہا کہ مولا وہ ایک آپ کا شیعہ ہے، اس بستی میں رہتا ہے، میں جہاں پہ ہوں، اسے میں نے بتایا تھا آپ سے ملنے آ رہا ہوں، تو اس نے کہا بھی مولا سے کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ مولا نے کہا اب جب واپس جانا تو اس میرے شیعہ سے کہنا کہ مولا کہہ رہے تھے، مولا نے فرمایا ہے کہ میں تم سے غافل کب تھا، میں تم سے غافل کب تھا کہ تم مجھے یاد کراؤ۔ دیکھیں مولا ایک ایک اپنے شیعہ کو اپنے اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں، حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب آپ کو اندازہ ہوا امام کون ہے؟ تو کہا میں تم سے غافل کب ہوں کہ تم یاد کرا رہے کہ مولا مجھے بھی یاد رکھے۔ اللہ اکبر، ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں، یہ امام کی عظمت ہے۔ تو کہا کہ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ مولا مجھے بھی یاد کر لیجئے۔ تو جانے کہ چھٹے امام سے کہا مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، صحیح نا سوال ذہنوں میں چلا جاتا ہوں، مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں سے گیا تھا۔ تو ایزان گرامی اب امام سے کہا مولا قرآن کیا تھے، ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ کہا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، وہ تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ تو مولا نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ یعنی یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا؟ پڑھتے وقت بھی تو کہا پھر مولا کیا مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں؟ تو کہا مولا نے فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ کہا پھر وہ یہودیوں کے لیے اللہ نے کیوں نسبت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ کہا کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب بدل نہیں سکتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب بدل نہیں سکتا۔ کہ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ امام نے کہا اس آیت میں جواب ہے، کبھی نہ کہنا ہمیں قرآن کافی ہے، کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے۔ تو قرآن پڑھتے جاؤ گے خود بخود گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔
قرآن میں ہے یہ، بہت سے لوگ پر خاموش ہو گئے. سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ وہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، 27-28 آیات پڑھیں گے 28 کے اندر، کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے. پروردگارہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملنی چاہیے، یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو اگر کبھی کوئی آپ سے آ کے کہے کہ بھئی مجھے تو قرآن پڑھ کے گمراہی ہی مل رہی ہے، سمجھ جائیے فاسق ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تعداد گرامی اب وہ کہنے لگے بھئی مولا یہ قرآن کے اندر سے، مولا نے کہا بھئی قرآن میں موجود ہے، اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. کب بدلتا کیسے ہے؟ کہ کئی چیزوں سے تمہاری دعائیں، تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں، مانگو تو صحیح وہ بدلنا جانتا ہے. اب کوئی تعجب نہ کرے اگر کوئی آ کے کہے میرے ہاں اولاد نہیں، مجھے بیٹا ہے نائت فرمائیے. عزیزان گرامی وہ اللہ تقدیر اگر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. تو عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی چیزیں ہیں جن سے تقدیر انسان جو ہے، ان میں سے ایک ہے دعا، دوسرے ہے صدقہ. ہے نا ذہنوں میں صدقہ کہ ذہنوں میں بڑا مشہور معروف روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ بھئی وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، تو کہا بھئی آج رو یہاں خوشی منا رہے ہیں، کل یہاں غم ہوگا. تو حواریوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولہا دلہن جو ہے مر جائیں گے آج رات. اگلے دن ہمارے پھر واپس آئے تو پھر بھی خوشی تھی. تو کہا اے نبی اللہ آپ نے کہا تھا یہاں غم ہوگا. تو کہا پروردگارہ تو نے مجھے خبر دی تھی. کہا ہاں جا کے دیکھو گے تو دولہا دلہن کے بستر تلے ایک سانپ ہے، اس نے انہیں ڈسنا تھا لیکن انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا، میں نے اس سانپ کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ڈس سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو دعائیں صدقات تقدیر بدل سکتے ہیں. ارے جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے، صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب دعا صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا حسین کی زری. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ کیسے کوئی تعجب کرے کہ حسین کی زری تقدیر نہیں بدل سکتی، زری پہ جاؤ تو صحیح. تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً مجرب ہیں، یہ تجربہ شدہ ہیں. میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں، سید شرف الدین عاملی لبنان کے عالم دین تھے، بہت بڑے. ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، النص والاجتہاد، المراجعات، اردو میں بھی ترجمہ ہیں، دین، مکتب اہل بیت، اور مناظرے پہ کتابیں ساری، اور بہت کتابیں لکھی. مسائل فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے. قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے، تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں. تو بہت مضبوط تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی. سید شرف الدین عاملی، موسوی عاملی، جبل عامل کے رہنے والے، تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا. تو 20ویں صدی میں ہمارے دو علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی. ایک آقا موسی الحکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے، سید شرف الدین، اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں. تو فیصل بہرحال اس نے، بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا، پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا. بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا، کبھی بلائے میں ملنا چاہتا ہوں. تو آقا شرف الدین موسوی، ان کا بہت نام تھا، کتابیں ان کی چھپ گئی تھیں، ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا. جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے. اب بادشاہ، آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں، وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا.
تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آغا سید شریف الدین موسوی عاملی کو اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا. اعتراض کیا آغا شریف الدین موسوی عاملی پہ بادشاہ فیصل حسن کا. کہنے لگے کیا 20ویں صدی آ گئی ہے, لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گارے مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں. اور مجھے بتایا, یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے زری گرا دی تھی اس لیے گارے مٹی کی قبریں تھیں, اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کی ذریعے لگا رکھی ہیں, آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں, یہاں گارے مٹی کو چومتے ہیں. کیا یعنی آپ لوگوں نے ترقی کا کیا سیکھا؟ تو آغا شریف الدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں, اس بیچارے کے عقل, اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے, بادشاہ ہل جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں. کہ میں توسل کر ہی رہا تھا باب الحوائج سے. کہ مولا میرا معاملہ نہیں ہے, یہاں عزت جائے گی آبرو جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی, میرا تو ہے نہیں, میں تو پیروکار ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں. تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے, آپ کے جد کا دین ہے, میرا کیا. تو کہا جواب ایسا دیں کہ میں بادشاہ کا جواب دے سکوں. کہا میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ بادشاہ کو لگے. کہ اچانک ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت, رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے, وہ آپ کے لیے زیارت کے لیے لے کے آئے. کہا میں نے دیکھا ایک مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا. کہا لاؤ. تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا, سونے کی تاریں لگی تھی. جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا میں فوراً کھڑا ہوا, میں نے کہا شرک, بدعت, حرام. بس تین ہی تو الفاظ آتے ہیں انہیں. تو جیسے کہا نا شرک بدعت حرام, تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا؟ محل کے اندر شور مچانے لگے. کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو, مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو, ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو. کہا نہیں مولانا, میں سونے کی تاروں کے, مخمل کے کپڑے کے, ہرن کی کھال کے نہیں, وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, وہ جو قبروں میں نبی کہا وہ جو قبر مطہر میں نبی و آل نبی ہیں, ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں. کہا کچھ دیر کے لیے بالکل سٹپٹایا, خاموش ہو گیا. کہا اس سال اپنے مفتی اعظم سے کہنے لگا, مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں نا, پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا. تو اپنے مفتی اعظم سے کہا بھئی اے عبداللہ بن باز سال تم نہیں, یہ نماز پڑھائیں گے. کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے اور جو صاحب قرآن ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چومو گے, اور جو وارث قرآن ہو. توجہ فرما رہے جانے کی نام ہے. بس بھی آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو دعاؤں کے اندر بہت ضروری ہے انسان کو یہ معلوم ہو کس کے وسیلے سے مانگنا. صحیح وسیلہ دینا بڑا ضروری ہے. ہاں ہمارے ایک وہ سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ صحیح پوسٹ کوڈ ہونا ضروری ہے. لندن میں اگر صحیح پوسٹ کوڈ نہ ہو تو انسان گم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا غور کیجئے گا, صحیح واسطہ دینا, صحیح وسیلہ تلاش کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, 5واں سورہ ہے, آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں, تلاش کرو, بناؤ نہیں. بھائی کچھ لوگوں نے خود بنائے اور اللہ سے کہا تو مان لے, اور کچھ کہتے ہیں پروردگارا جنہیں تو نے بنایا ہمیں بتا. پہنچ گئے ہیں, مجھے نہیں
معلوم سب پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ بھائی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب اگر اے میرے حبیب، یہ جو بت پرست ہے نا، ان سے اگر آپ پوچھیں گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو یہ کہیں گے ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں. بت پرستوں نے خود ہی بت بنائے، خود بنائے اور کہا پروردگارا انہیں مان لے، یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. بھئی ایک بات واضح ہو گئی، سب وسیلے کو مانتے ہیں، مشرک بھی موحد بھی. فرق یہ ہے کچھ خود بنا کے مانتے ہیں. میں الفاظ پلٹ کے کہہ دوں، کچھ خود ساختہ وسیلے مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلے مانتے ہیں. خوشنودی ہے امام زمان، بلند تر توجہ ہے زانی گرام. کچھ لوگ بنا لیتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا. مجھے وہ کہتے ہیں بھئی ہندو یہ کہتے ہیں ہم اوپر والا ایک ہی ہے. میری ایک مرتبہ ایک ہندو سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بھی کتنے خدا؟ کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اس سے پہلے مجھے بھی کلیئر نہیں تھا، بہت مدتوں کی بات ہے. تو میں نے کہا بھی کتنے خدا ہیں آپ کے؟ کوئی کہتا ہے اتنے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے ہیں، آپ خود بتائیں. کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے، خدا تو ایک ہی ہے. تو میں نے کہا یہ گائے کو کیوں پوچھتے ہیں پھر آپ؟ ہاتھی یعنی وہ بنمانس یعنی وہ بندر ہوتا ہے ان کا، ہنومان، گنپتی مثال کے طور پہ ہاتھی، اتنے میں نے کہا نام ہی نہیں یاد ہوتے، اتنے زیادہ خدا ہیں. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہیں؟ کہ یہ خدا نہیں ہے، جس کو جہاں نظر آ جائے وہ اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ. کسی کو گائے میں نظر آئے، کسی کو بندر میں نظر آ جائے، کسی کو ہاتھی میں، کسی کو سانپ میں، جس کو جہاں خدا نظر آئے وہ خدا تک پہنچنے کا اس کا وسیلہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے بندر، ہاتھی، گائے میں، کچھ نے ان جیسوں میں وسیلے بنا لیے. ہم خود بنا کے نہیں، پروردگارہ تو نے جسے بنایا تو بتا. ہم تو یہ کہتے ہیں محمد کو بھی بنانے کا حق نہیں، بتانا ضروری ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا غدیر میں علی کو بنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں بنایا اللہ نے ہے. بات واضح، خوشنودی ہے امام زمان، بلند تر صلوات. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی. اس لیے ہم کہتے ہیں خود نہ بناؤ. اچھا پھر ایک اور بات، جسے انسان بناتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی جو برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان ہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نہیں پہنچا سکا، بات پہنچ گئی. میں مثال کے طور پہ آپ لوگ مجھے کوئی منصب دے دیں، عہدہ دے دیں، میں ہمیشہ دیکھوں انہوں نے بنایا، کہیں ایسا نہ ہٹا دیں. وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. کبھی یہ شریعت میں سے نکال دے گا، کبھی وہ نکال دے گا، کبھی یہ ڈال دیا، کبھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس کو لوگوں نے بنایا وہ لوگوں کو خوش کرے گا، جسے خدا نے بنایا ہے وہ ہمیشہ خدا کو خوش کرے گا. وہ پھر پرواہ نہیں کرے گا سامنے کون آ رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے. وہ کہے گا پروردگارہ تیری خوشی کی خاطر رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. میدان گرامی، اوروں میں اور آل محمد میں بڑا فرق ہے. بات واضح ہو گئی ہے. تو اس لیے دعاؤں میں بڑا ضروری ہے کہ وسیلہ صحیح ہو. میں دو یہاں پہ جلدی روایات پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. تو اب یہاں پہ ایک مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے نبوت کا. پیغمبر اسلام کے فوراً بعد ایک آدمی نے کہا بھی میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا بھی رسول خدا نے کہا تھا میں آخری نبی ہوں. اس نے کہا نہیں میں ہوں. اچھا بھی دلیل کیا؟ کہا بھائی حالی اس کو کیا کیسے شکست دیں؟ تو کہا بھائی رسول خدا نے معجزہ دکھایا تھا، کہا تو معجزہ دکھا دے. اس نے کہا اچھا معجزہ کیا دکھایا تھا؟ انہوں نے کہا رسول خدا نا نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے بینائی آ جاتی تھی. اس نے کہا لے آؤ نابینا آدمی، میں اسے بینائی دے دوں گا. اب لوگ تلاش کرنے کے مدینے میں بھی کوئی نابینا تلاش کرو. تلاش کیا نابینا نہیں ملا. ایک کانا ملا. کانا سمجھتے ہیں؟ ایک آنکھ نہیں تھی. تو جیسے ہی وہ آیا اس نے ہاتھ رکھے، وہ دوسری آنکھ بھی چلی گئی.
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہی نہیں. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ قصور تھا جو ایرے غیروں کو مانے. بھئی جو اس قسم کے لوگوں کے پاس چلا جائے معجزہ دکھا دے, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب آل محمد کا در لے لیا پھر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. بھئی ایسوں سے کیوں مانگتے ہو جو آل محمد سے لے کے دیں گے؟ آل محمد ہی سے مانگو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو عزیزان گرامی اس لیے ہم آل محمد کو مانتے ہیں. شیعہ کا اصول یہ ہے کہ آل محمد جیسا کوئی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اس لیے ہمارا اصول یہ ہے. تو اب ہم بہت سے ایسے برادران جو ہے وہ کہنے لگے ان کا وسیلہ ان کا وسیلہ, کہیں نام لینا کسی کا مقصود نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آل محمد سے زیادہ مقام و فضیلت کسی کی نہیں. تو اب یہ بہرحال بہت طولانی ہے. علامہ مجلسی نے اپنی حق الیقین میں لکھا ہے, یہ مسائل کذاب بہت تفصیلی ہے, میں نے چھوڑ دیا. تو اور اس نے کہا بھئی اس کی بنا چلے گی. اس نے کہا ایک اور معجزہ پوچھ لو. تو کہا رسول خدا خشک کنویں میں لعاب دہن ڈالتے تھے, پانی سے بھر جاتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے خشک کنواں دکھاؤ. تلاش کرنے لگے. انہوں نے کہا خشک کنواں تو کہیں نہیں ہے, ایک کنواں ہے جو پانی بہت کم ہے, وہیں لے چلو اسے. وہ اس نے جیسے تھوکا وہ بھی خشک ہو گیا. جب انسان جھوٹا دعویٰ کرے تو آبرو بھی جاتی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, جھوٹے نبوت و امامت کے دعووں کی آبرو بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. اچھا ایک اور بات کہہ دوں, لیکن جو آدمی فیصلہ کر لے کہ میں نے غلط کو ماننا ہے, یعنی میں اسی کے راستے پہ چلوں گا, تو اللہ ہدایت بھیجتا ہے لیکن زبردستی نہیں کرتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کی یہاں سے زبردستی نہیں ہے. اللہ کہ میں راستہ دکھاتا رہوں گا. میرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں بہت بہت سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن سن لیجیے گا. تو جانے گرامی اللہ کہتا ہے ہدایت بھیجنا میرا کام, لیکن ہدایت قبول کرنا تمہارا کام. تم میری ہدایت قبول کرو, میرا شکر ادا کرو, یا رد کر دو اور کافر بن جا. میں ہدایت بھیجتا رہوں گا, ماننا نہ ماننا تمہارا کام. جناب امیر اسی لیے مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مسجد نبوی میں آتے رہتے تھے. بہت سے لوگ کہتے یا علی جب آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ متاع کیجئے. مولا نے کہا میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ آؤں. مسجد چھوڑنی ہے تو تم چھوڑو, میں نہیں چھوڑوں گا, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ارے علی کو خلافت نہیں ملی مسجد بھی چھوڑ دی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. مولا پھر بھی آتے رہے. انہیں بھی محسوس ہو جاتا تھا کہ بھی اپنی قرات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہمارے ہم مسئلہ کہاں سے آیا یہ کہ اگر عادل نہ ہو تو اپنی تلاوت واجب ہے. مولا علی سے تو آیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ بھئی کو فاسق اگر, اور یہ تو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو. یذھبوا ایمانکم وانتم لا تعلمون. تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا بات ہے, نہیں میں پہنچا نہیں سکا. اے ایمان والو, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو, سبقت حاصل نہ کرو, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ایمان ضائع ہو جائے گا. اب اگر کبھی کوئی مسلمان کہے نا کہ کسی کی خلافت پہ دلیل یہ ہے کہ اس نے پیغمبر کو نماز پڑھائی, تو کہنا اولاً تو پڑھائی نہیں, اور اگر پڑھائی ہے تو پھر بے ایمان ہو گئے. بات پہنچ گئی. بات واضح ہو گئی. میں نے جواب تو دے دیا ہے. عزیزان گرامی یہ پورا قرآن کریم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت روشن کرتا رہے گا. آل محمد کا کردار قرآن کو روشن کرتا رہے گا. ہم قرآن و اہل بیت کا ماننے والے ہیں, تو اس لیے دعا کے بھی اصول ہیں. جب مانگنے آؤ تو اس انداز سے مانگو کہ انسان کی زبان نہ بولے آنسو بتائیں یہ مانگ رہا ہے, آنکھیں بتائیں کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے بیٹھا ہے. میں اس پہ چند دن پہلے پیش کر چکا ہوں تو اس لیے آج نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی یہ گریہ, یہ آنسو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کیا مانگ رہا ہے. کیونکہ آج مختلف جگہوں پہ مختلف
رسم ہے 6 کو یا 9 کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی زیارت برآمد ہوتی ہے. اور دنیا بھر میں آپ جائیں گے تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی مظلومیت خاص مظلومیت ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل مولا حسین کی مظلومیت کی حضرت علی اصغر ہے. سب سے بڑی دلیل. کیوں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب عباس جب آئے تو لوگوں نے اس لیے حملہ کیا کہ شیر خدا ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں. جناب اکبر آئے تو وہ جنگ کر رہے تھے، جناب قاسم آئے تو جنگ کر رہے تھے، جناب اون محمد آئے جنگ کر رہے تھے. لیکن جناب علی اصغر تو جنگ نہیں کر رہے تھے. وہ تو تلوار لے کے نہیں آئے تھے، وہ تو نیزہ لے کے نہیں آئے تھے. بھئی یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بخل نہ کیجئے گا. آج جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کربلا کے میدان میں چلیں کہ وہاں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں. جناب سید الشہداء خیموں کے باہر سے بیویوں کی گفتگو سن رہے ہیں کہ یہ بیویاں کتنی ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتی ہیں. ایک بیوی کی بار بار آواز آتی ہے، اے علی اصغر میرے لال، آپ بھی جوان نہیں ہوئے، آپ میدان میں چل کے نہیں جا سکیں گے، لیکن میرے لال کل جب آپ میدان میں جائیے گا تو ماں کے دودھ کی لاج رکھ لیجئے گا. بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں. علی اصغر کل جب تیر چلے نا حرملہ کا تو آپ اپنے سینے پہ لیجئے گا، اپنے گلے پہ لیجئے گا. بس اپنے انداز سے ایک ماں جو ان کو بتایا تھا سید الشہداء نے. بس بھئی جناب سید الشہداء روز عاشور آپ نے کئی مرتبہ نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. اور علماء کہتے ہیں ہر دفعہ اس کا ایک نیا اثر ہوا ہے. ہر دفعہ جب بھی کہا نا حل من ناصر ینصرنا، پہلے تو خود اللہ نے کہا اے حسین اگر آپ کہیں میں میدان کربلا کو پلٹ دوں گا، ان ظالموں کو تہس نہس کر دوں گا. لیکن کہا نہیں پروردگارا، میں نے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا، اتمام حجت کر رہا ہوں، اللہ بھی جانتا ہے. لیکن کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی. کہا پروردگارا میں اپنے اس عزم پہ باقی ہوں. دوسری مرتبہ جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو ایک بیمار امام نے آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا. پھر ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، فرشتے آئے. امام صادق فرماتے ہیں قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. کہا اور ان میں سے کسی بھی ایک فرشتے کو دوسری زیارت کی نوبت نہیں ملی قیامت تک. کہا اگر تم میں سے کوئی 2 زیارتیں کرایا نا تو ان فرشتوں سے زیادہ تمہیں حق مل گیا. ان فرشتوں میں سے کسی کو بھی دوبارہ زیارت کی مہلت نہیں ملی قیامت تک کے لیے. ایک ایک مرتبہ 70,000 فرشتے ہر روز. کہا حسین ہم آ گئے ہیں. مولا نے کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں ان کے لیے اکیلا کافی ہوں. اتنے میں حضرت جعفر جنوں کا قافلہ لے کے حسین ہم مدد کے لیے حاضر ہیں. کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. اور جانتے اس کے ساتھ کیا کہا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا لے. بس یہ جملہ سننا تھا جناب علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا. کیوں نہ گہوارے سے گرائیں؟ ارے یہ علی کا خون ہے، غیرت ہاشمی ہے. بس بیویوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. جناب سید الشہداء خیمے میں آئے. کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. کہا بھیا بھی جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا رباب علی اصغر کو مجھے دے دیجئے. بس بھی 2 روایات ہیں، میں اپنے انداز سے بس ایک ہی روایت کو پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کربلا چلیے گا. کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے. جانتے ہیں نا ایک چھوٹا بچہ ماں کے سامنے تڑپے اور روئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مولا حسین نے زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو لٹایا، کپڑے کو لپیٹ دیا اور پھر ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور چلے جناب سید الشہداء. جیسے ہی چلے تو جناب مختار نے ابو خلیق سے پوچھا تھا. کہا ابو خلیق
جناب مختار ہر دشمن سے جب بدلہ لینا چاہتے تھے نا تو پوچھتے تھے بتا کیا کیا تم نے کربلا میں؟ تو پوچھا اے ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا ہاں ایک مرتبہ، مجھے نہیں ساری فوج کو رونا آیا۔ جناب مختار نے کہا تمہیں بھی رونا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کب؟ کہا جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ابا کے دامن میں چھپا کے لائے تو کہا ساری فوج کہنے لگی لگتا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں، کہ اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے مجھے پانی دے دو۔ تو کہا کیا تھا؟ کہا کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا کہ جیسے ہی حسین ابن علی نے ابا کا دامن ہٹایا چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں تھا۔ کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، میں بیعت نہیں کروں گا، میں مجرم ہوں نا، میں بیعت نہیں کر رہا، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ تو ایک مرتبہ فوراً عمر سعد نے کہا میں نے تمام کر دیا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو بند کر دے۔ حرملہ کہتا میرے پاس 7 تیر تھے۔ پوچھا بتا کہاں کہاں تو نے تیر چلائے؟ کہا ایک میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا تھا، دوسرا عباس کی آنکھ میں چلایا تھا۔ تو کہا تیر چلاتا رہا، کہا ایک تیر میں نے چھوٹے سے بچے کے کان میں مارا تھا۔ کہا ذبح من الاذن الی الاذن، اتنا چھوٹا سا گلا تھا کہ پورا بچے کا گلا کٹ گیا۔ بس بھئی جملہ پیش کر رہا ہوں، جب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا، عمر سعد نے کہا حرملہ ایک بچہ تجھ سے نہیں مارا جا رہا، مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے سنگ دل کون ہے میں تیرا نام لیتا۔ حرملہ کیا بات ہے؟ کہ جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک بی بی بچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کے بچے کو مت مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی اس سے پہلے کہ ماتم کے لیے کہوں 2 دعا کے جملے کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہر دعا مستجاب ہے۔ آج مظلوم کربلا کی مظلومیت کی دلیل کے مصائب ہیں نا، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، جانتے ہیں کیا کیا مولا حسین نے؟ ابا کے دامن میں چھپا لیا دوبارہ۔ اور کسی بھی شہید کربلا کے لیے مولا نے ایسا نہیں کیا جیسے جناب علی اصغر کے لیے، جانتے کیا کیا؟ 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، اور رو رو کے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں سوچتا تھا مولا کیوں اتنی مرتبہ آپ نے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے؟ تو پھر میرے دل نے گواہی دی کہ شاید مولا یہ سوچ رہے ہوں گے میں تو معصوم ہوں، میں نے برداشت کر لیا، میں رباب کو کیا بتاؤں گا کہ بیٹے کو کیسا پانی پلایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جب مولا آئے نا تو در خیمہ پہ ایک چھوٹی بی بی کھڑی تھی، بی بی نے سوال کیا بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ میرا دل کہتا ہے مولا نے اس انداز سے کہا ہوگا سکینہ ایسا پانی پیا ہے علی اصغر نے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس لاشے کا، میں ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں مجھے معاف کر دیجیے۔ پروردگارا جب 11 محرم کو لاشیں پامال کی جانے والے تھے، ہر شہید کا لاشا اٹھا لیا گیا، ہر شہید کا، صرف 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک مولا حسین کا، دوسرا جناب علی اصغر کا۔ پروردگارا واسطہ اس چھوٹے سے لاشے کا، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارانی امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔